اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے پروگرام منجی بشریت امام مہدی علیہ السلام کی قسط نمبر 14 کے ساتھ ایک بار پھر اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو ان احادیث اہل بیت علیہ السلام کے متعلق تھا کہ جن میں امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب تک ہم نے امام محمد باقر علیہ السلام تک سلسلہ وار مختصر احادیث کو اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کیا ہے، جن سے امام مہدی علیہ السلام کی قدر و منزلت، ان کے اوصاف اور ان کی حکومت عدل کے خصائص کو واضح کیا گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی متعدد روایات اس ذیل میں وارد ہوئی ہیں، جن میں امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ ہم ان متعدد روایات میں سے چند روایات کو اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللیلۃ التی یولد فیہا القائم، کہ وہ رات جس میں قائم آل محمد کی ولادت ہوگی، لا یولد فیہا مولود الا کان مؤمنا، کوئی بھی بچہ اس رات میں پیدا نہیں ہوگا مگر وہ مومن ہوگا۔ یعنی جس رات، یعنی 15 شعبان کو جو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے، اس رات جو بھی بچہ جنم لے گا وہ مومن ہوگا۔ وَإِن وُلِدَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ نَقَلَهُ اللَّهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِبَرَكَةِ الْإِمَامِ علیہ السلام، اگر وہ بچہ سرزمین شرک اور کفر میں جنم لے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی امام مہدی کے وجود کی برکت سے اس بچے کو زمین کفر اور شرک سے منتقل کر کے زمین ایمان کی طرف منتقل کر دے گا۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول روایات میں سے ایک روایت جو امام مہدی علیہ السلام کے متعلق منقول ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں: من اقر بجمیع الائمہ وجحد المہدی کان کمن اقر بجمیع الانبیاء وجحد محمدا نبوتہ، کہ جس نے تمام ائمہ کا اقرار کیا لیکن امام مہدی علیہ السلام کا انکار کیا، تو گویا وہ شخص ایسے ہے کہ جس نے تمام انبیاء کی نبوتوں کا اقرار کیا لیکن ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ قیل لہ، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہا گیا: یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، فمن المہدی من ولدک، آپ کی نسل سے، آپ کی اولاد میں سے مہدی کون ہے؟ قال الخامس من ولد السابع، کہ 7ویں امام کی نسل سے 5واں شخص جو پیدا ہوگا وہ مہدی ہوگا۔ یغیب عنکم شخصہ، اس کا وجود تم سے مخفی ہوگا۔ ولا یحل لکم تسمیتہ، اور اس کا نام لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ نام کے متعلق ہم قسط نمبر 10 میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ البتہ امام علیہ السلام کے غیبت کے متعلق ہم انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے کہ امام علیہ السلام کا وجود ہم سے غیب ہے یا ہم یہ مشخص نہیں کر پاتے کہ یہ امام ہیں۔ ان کا وجود تو ہمارے پاس موجود ہے، ارد گرد کہیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم یہ تشخیص نہیں کر پاتے کہ یہی امام مہدی ہیں۔ کس معنی میں امام غائب ہیں، انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ غیبت کے معنی میں بیان کیا جائے گا۔ یہ وہ روایت ہے کہ
جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول روایات میں سے ایک ذو معنی اور پرمغز روایت موجود ہے کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ السبت لنا والاحد لشیعتنا، کہ ہفتے کا دن ہمارے لیے خاص ہے اور جو اتوار کا دن ہے وہ ہمارے شیعوں کے لیے ہے، والاثنین لاعدائنا والثلاثاء لبنی امیہ، اور سوار کا دن ہمارے دشمنوں کے لیے ہے جبکہ منگل کا دن جو ہے وہ بنو امیہ کے لیے ہے، والاربعاء یوم شرب الدوا، اور بدھ کا دن دوائی پینے کا روز ہے، والخمیس تقضی فیہ الحوائج، اور جمعرات کے روز حاجات پوری ہوتی ہیں، والجمعۃ للتنظف والتطیب، اور جمعہ کا روز صفائی اور ستھرائی کا دن ہے، وہو عید المسلمین، اور جمعہ کا دن یہ مسلمانوں کی عید ہے، وہو افضل من الفطر والاضحیٰ، اور عید جمعہ کا روز عید فطر اور عید اضحیٰ سے افضل ہے، ویوم الغدیر افضل الاعیاد، اور غدیر کا جو دن ہے، جو غدیر کی جو عید ہے وہ تمام اعیاد سے افضل ترین عید ہے، تمام عیدوں سے افضل عید عید غدیر ہے، وہو ثامن عشر من ذی الحجہ، اور غدیر کا دن جو ہے وہ 18 ذی الحجہ کا دن ہے، وکان یوم الجمعۃ، اور 18 ذی الحج کو جس دن امیر المومنین کی ولایت کا پیغمبر اکرم نے خم کے موقع پہ غدیر خم پہ اعلان کیا تھا وہ جمعہ کا دن تھا، وَيَخْرُجُ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، اور ہمارے قائم آل محمد بروز جمعہ ہی ظہور کریں گے، وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، اور جمعہ کے دن ہی قیامت بپا ہوگی، وَمَا مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، اور روز جمعہ محمد و آل محمد کے اوپر صلوات اور درود بھیجنے سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے۔ اس روایت سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام علیہ السلام کے ظہور کا جو دن بتایا ہے وہ بروز جمعہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایات کی طرف آئیں اور جائزہ لیں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی متعدد مقامات پہ امام مہدی علیہ السلام کا تعارف کروایا، ان کے خصائص بتائے، ان کے ظہور کی علامات بتائیں اور ان کی حکومت کے خد و خال کو واضح کیا۔ ایک روایت کی جسے مرحوم کلینی نے الکافی میں ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر ہمارے متعدد مصادر کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا فقد الخامس من ولد السابع، کہ جب 7ویں امام سے جو پیدا ہونے والا 5واں فرزند غائب ہو جائے گا، فاللہ اللہ فی ادیانکم، تو اس وقت تم اپنے ادیان، اپنے دین کے متعلق جو ہے وہ خوف کرنا۔ امام علیہ السلام نے خبردار کیا کہ جب امام علیہ السلام کی غیبت ہوگی تو اس وقت تم اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہنا، کیونکہ غیبت میں بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو اپنے دین سے روگردانی اختیار کر لیں گے۔ لا یزیلکم عنہا احد، کہ تمہیں کوئی بھی غیبت کے زمانے میں تمہارے دین سے نہ پھیرے۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، انہ لا بد لصاحب ھذا الامر من غیبت، کہ اس صاحب امر کی یعنی امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کا واقع ہونا یہ حتمی امر ہے۔ حتی یرجع عن ھذا الامر من کان یقول بہ، کہ یہ غیبت اس وقت تک جاری رہے گی یہاں تک کہ اس غیبت کبریٰ میں وہ افراد کے جو امام زمان علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے وہ
امام علیہ السلام کی امامت سے روگردانی اختیار کر لیں گے، اس وقت تک یہ غیبت جاری رہے گی۔ اور متعدد روایات میں اس خطرناک بات کی طرف اشارہ موجود ہے، بلکہ صراحت موجود ہے کہ اکثر لوگ غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام علیہ السلام کی غیبت سے روگردانی اختیار کر لیں گے۔ پھر فرمایا انما ہی محنۃ من اللہ امتحن بہا خلقہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یعنی امام علیہ السلام کی غیبت کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، جس میں اللہ نے اپنی مخلوق کو اس غیبت امام علیہ السلام کے ساتھ آزمایا ہے، ان کے امتحان لیا ہے۔ لو علم آباؤکم و اجدادکم دینا اصح من هذا لاتبعوا، اگر تمہارے آباء و اجداد کو اس دین سے کوئی اچھا اور اصح دین ملتا تو وہ اس کی اتباع کر لیتے۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ فقلت، میں نے کہا یا سیدی من الخامس من ولد السابع، کہ ساتویں امام کی نسل سے پانچواں شخص جو غیب ہوگا وہ کون ہوگا؟ فقال یا بنی عقولکم تصغر عن ھذا، کہ تمہاری عقلیں اس کے ادراک سے عاجز ہیں، وَأَحْلَامُكُمْ تَضِيقُ عَنْ حَمْلِهِ، اور تمہاری سوچ اور تمہاری فکر امام مہدی علیہ السلام کے مقامات کو اٹھانے سے اور اس کو برداشت کرنے سے عاجز ہے۔ وَلَكِنْ تَعِيشُوا، لیکن تم زندگی گزارو، فَسَوْفَ تُدْرِكُونَهُ، ان قریب تم اسے درک کر لوگے۔ یہ وہ روایت تھی کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام سے منقول روایات کی طرف اگر آئیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے متعدد مقامات پہ امام مہدی علیہ السلام کا تعارف کروایا۔ ایک مقام پہ امام رضا علیہ السلام نے امام مہدی کے بعض اوصاف اور ان کے جسمانی اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ جب ریان بن سلط نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ انت صاحب ھذا الامر، کہ کیا آپ صاحب امر ہیں، یعنی امام علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ وہ شخص کہ جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا کیا وہ آپ ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا انا صاحب ھذا الامر، میں بھی صاحب امر ہوں، ولکنی لست بالذی املأها عدلا کما ملئت جورا، لیکن میں وہ صاحب امر نہیں ہوں کہ جو زمین کو ایسے عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و جور کے ساتھ پر ہوگی۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا وَكَيْفَ أَكُونُ ذَلِكَ عَلَى مَا تَرَى مِنْ ضَعْفِ بَدَنِي، اور میں وہ کیسے صاحب امر ہو سکتا ہوں جو زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا جبکہ تم میرے بدن میں کمزوری کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِنَّ الْقَائِمَ هُوَ الَّذِي إِذَا خَرَجَ كَانَ فِي سِنِّ الشُّيُوخِ وَمَنْظَرِ الشُّبَّانِ، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ اگرچہ بڑھاپے میں ظاہر ہوں گے لیکن دیکھنے میں امام مہدی جوان لگیں گے۔ قویًا فی بدنہ، اپنے بدن میں انتہائی قوت کے مالک ہوں گے۔ حتی لو مد یدہ الی اعظم شجرۃ علی وجہ الارض لقلعہا، کہ اگر امام مہدی علیہ السلام اپنے دست عصمت کو اس زمین پہ موجود بہت بڑے درخت کی طرف بڑھائیں لقلعہا، تو اسے اس درخت کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دیں گے۔ وَلَوْ صَاحَ بَيْنَ الْجِبَالِ لَدَقْدَقَتْ صُخُورُهَا، اگر امام علیہ السلام پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کے آواز دیں، چنگھاڑیں، لَدَقْدَقَتْ صُخُورُهَا، تو اس کی جو چٹانیں ہیں، جو اس کے پتھر ہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یکونو معہ عصا موسیٰ، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جناب موسیٰ کی عصا ہوگی، وخاتم سلیمان، اور جناب سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، ذاک الرابع من ولدی، جو
میری اولاد میں سے چوتھا شخص ہوگا، یعنی میرے بعد جو چوتھا امام ہوگا وہ مہدی ہوگا، یغیبہ اللہ فی سترہ ما شاء، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا اسے پردے میں رکھے گا اور اسے غیبت میں رکھے گا، ثم یظہرہ، پھر اسے ظاہر کرے گا، فیملأ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کو امام مہدی علیہ السلام کے وجود کی برکت سے اس طرح عدل و انصاف کے ساتھ پر کر دے گی جس طرح وہ ظلم و جور کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی۔ اسی سلسلے کی مزید گفتگو اگلی قسط میں بیان کی جائے گی، اور دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے سپاہیوں میں اور جانثاروں میں شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ شوية بحالتك ارحم، سلامة سلامة